خوش آمدید. میرا نام ہے محسن منظور اور آئیے چلتے ہیں کہانیوں کے دیس میں. اس کہانی کا نام جو کہ آج میں آپ کو سناؤں گا، اس کا نام ہے پاگل مصور. تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ شہر کا ایک بہت بڑا ریسٹوران تھا. شہر کے تمام امراء، بڑے بڑے لوگ اس ریسٹوران میں کھانا کھانے آتے تھے. فرش چمکتے ہوئے، قیمتی فانوس لٹکتے ہوئے، کھانوں پہ زبردست قسم کے کھانے پیش کیے جاتے تھے اور ہر لحاظ سے وہ ریسٹوران جو تھا وہ اس شہر کا ایک، جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی بڑا اور مشہور ریسٹورانٹ تھا. اب ریسٹورانٹ بڑا تھا، کھانا بہت اچھا تھا، یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ، مگر جو چیز اس ریسٹورانٹ کو بہت ممتاز بناتی تھی وہ وہاں دیوار پہ لگی ہوئی ایک بڑی سی پینٹنگ تھی. وہ پینٹنگ ایک قلعے کی بنائی ہوئی، ایک پینٹنگ جس میں ایک قلعے کو دکھایا گیا تھا اور قلعے کی دیواریں، قلعے کے بڑے بڑے دروازے، اس کی محرابیں اور اس کی برجیاں، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بڑی تفصیل سے کام کیا ہوا تھا. لگتا تھا کہ بنانے والے نے اپنا دل و جاں ڈال دی ہے اس تصویر کو بنانے میں. جو کوئی آتا وہ کچھ دیر کے لیے اپنا سب کچھ بھول کے اس پینٹنگ کو ضرور دیکھتا. شاید یہ کہا جائے کہ وہ اس پینٹنگ میں کھو سا جاتا تھا. بھائی واہ، کیا شاہکار بنایا ہے مصور نے. مگر اس پینٹنگ میں ایک اداسی سی جھلکتی تھی. مگر کیا کہا جائے کہ وہ اداسی شاید اس طرح سے اتاری گئی تھی اس تصویر میں کہ وہ اداسی اپنے آپ میں ایک شاہکار سی لگتی تھی. وہ پینٹنگ تھی اس شہر کے ایک بہت بڑے مصور ڈیماؤ کی. فرانسیسی نام ہے. ڈیماؤ مشہور تھا ایسی پینٹنگز بنانے کے لیے جن میں ایک اداسی کی جھلک ہو، جن میں ایک غم کا سایہ واضح نظر آتا ہو. کبھی کسی ٹوٹے ہوئے گلدان کی تصویر، کبھی کسی خالی چرچ کی تصویر، کبھی کسی باغ کی تصویر جس میں کوئی ذی روح نظر نہ آتا ہو. اور شاید اس شہر کے رہنے والوں کو اس کی یہی ادا بہت پسند تھی کہ بھائی بے شک اس کی تصویروں میں ایک غم جھلکتا ہے مگر جو بھی بناتا ہے کمال کر دیتا ہے. بڑے بڑے مہنگے داموں بکتی تھی اس کی تصاویر. ڈیماؤ کے بارے میں کچھ باتیں عجیب سی تھیں. وہ کتنا ہی بڑا شاہکار کیوں نہ بنا لیتا، وہ ہمیشہ اس اپنی ایک کسی پینٹنگ کو بنانے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی اتر آتی تھی، ایسے جیسے کچھ چھلک جانے کو ہے. اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو میں بنانا چاہتا تھا.
بہت سو نے پوچھا، بار بار پوچھا کہ بھائی آخر تم بنانا کیا چاہتے ہو، مگر اس کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل پایا۔ تجسس میں رہے لوگ، مگر جواب کسی کو نہیں ملا۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس شہر کو ہلا دیا۔ ڈیماؤ ایک شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی آ کے بیٹھا اور اس نے زیادہ پی لی، اور جب وہ نشے میں دھت ہو گیا تو اس نے ڈیماؤ کی پینٹنگز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انفیکٹ وہ ڈیماؤ کے اس لبادے کو جو اس نے اوڑھ رکھا تھا، اس نے اسے ڈھونگی کہا۔ اس نے اس کے غم کو، اس کی اداسی کو ایک محض ایک ڈھونگ ہی کہا۔ بس کیا تھا، ڈیماؤ جو عام طور پہ ایک دھیمے مزاج کا آدمی تھا، وہ بھڑک اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گھتم گتا ہو گئے، اور اس دوران لوگ بیچ میں پڑے، انہیں چھڑایا بھی، مگر جو شخص ڈیماؤ کو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ شہر کے ایک طاقتور آدمی کا بھائی تھا۔ معاملہ رفع دفع ہوا ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر ڈیماؤ کی طرف لپکا، اور اب کی مرتبہ اس میں سے کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور اسی دوران وہ پھر ان کے ہاتھ پہنچ گئے ایک دوسرے کے گریباں پہ، اور ایک انہونی ہو گئی۔ ڈیماؤ نے طیش کے عالم میں ایک بوتل توڑی، اور اس نے اس ٹوٹی ہوئی بوتل سے اس آدمی کا گلا کاٹ دیا۔ چونکہ آدمی ایک شہر کے بڑے معزز انسان کا بھائی تھا، لہذا پولیس حرکت میں آئی اور ڈیماؤ کو جیل ہو گئی۔ جو لواحقین تھے اس آدمی کے، انہوں نے پورا پریشر ڈالا، پورا دباؤ ڈالا کہ ڈیماؤ کو پھانسی ہو۔ اور ایک دن جب بحث چل رہی تھی، جب جرا ہو رہی تھی عدالت میں، تو ڈیماؤ نے جج کے سامنے صاف اقرار کیا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اور اگر وہ مجھے پھر انہی الفاظ میں دوبارہ مخاطب کرتا، یا پھر اگر وہ اس دن بچ جاتا اور مجھے کہیں اور ملتا تو میں اسے تب بھی مار دیتا، کیونکہ اس نے میرے جذبات کو، جنہیں میں تصویر پہ اتارتا ہوں، اس نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ خیر، اب چونکہ ڈیماؤ خود مان بیٹھا تھا، اس لیے جج کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ڈیماؤ کو سزائے موت سنانے میں۔ مگر اس سے پہلے کہ عدالت برخاست ہوتی، ڈیماؤ نے جج سے ایک عجیب سی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنا شاہکار بنانا چاہتا ہوں، وہ جو میں ہمیشہ سے بنانا چاہتا تھا اور مجھ میں کبھی ہمت نہیں تھی۔ اب چونکہ ڈیماؤ ایک شہر کا ایک مشہور مصور تھا، تو اس کی یہ درخواست رد نہیں کی جا سکتی تھی، اور پورے شہر کو تجسس پڑ گیا اس چیز کا کہ بھائی ڈیماؤ جو آج تک ایک سے ایک اعلیٰ پینٹنگ بناتا آیا ہے، اور اس نے کبھی بھی اس پینٹنگ کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے یہ پینٹنگ پسند ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے فخر ہے۔ آج وہی ڈیماؤ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا
شاہکار بنانا چاہتا ہوں، اپنا آخری شاہکار بنانا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی گئی، کال کوٹری میں بھیج دیا گیا اور اس کا پینٹنگ کا جو ساز و سامان تھا پہنچا دیا گیا۔ دن گزرنے لگے، اس کی پھانسی کا دن قریب آنے لگا۔ اب جیسے جیسے اس کا دن قریب آ رہا تھا پھانسی کا، شہر میں بے چینی بڑھ رہی تھی کہ ڈیمو کیا کرنے والا ہے، وہ کیا کر گزرے گا، وہ کس چیز کو اپنا شاہکار بنانے جا رہا ہے، جو وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہوگا میرا شاہکار۔ بڑھتی گئی پریشانی، تجسس، بے چینی، چمگوئیاں، طرح طرح کے اندازے لگا رہے تھے لوگ کہ ڈیمو کیا کرنے والا ہے، ڈیمو کیا کرنے والا ہے۔ پھانسی سے ایک رات قبل اس نے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کو بلایا اور ایک اچھی طرح سے لپٹی ہوئی کاغذوں میں ایک بہت بڑا فریم اس نے اس دوست کو دیا اور ساتھ میں ایک خط بھی تھمایا اور اسے تاکید کی کہ اس پینٹنگ کو تب تک عوام کے سامنے نہ لایا جائے جب تک کہ مجھے پھانسی نہ ہو جائے، اور جب ایک مرتبہ یہ پینٹنگ عوام کے سامنے آ گئی تو تم یہ خط پڑھ کے سناؤ گے۔ دوست نے بھیگی ہوئی باتوں سے، بھیگی ہوئی آنکھوں سے اقرار کیا اور دوست نے دوست کو الوداع کہا ہمیشہ کے لیے۔ دماغ کو پھانسی ہو گئی، پھانسی تو ہو گئی، مگر اب بات تھی اس چیز کی کہ کیا بنایا ہے ڈیمو نے، وہ کیا چیز ہے جو اس کا مکمل شاہکار ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، اس نے کیا بنا دیا ہے۔ ہر طرف تجسس، بے چینی، انتظار۔ شہر کے میئر نے بہت سی میٹنگز کے بعد آخر ڈیسائیڈ کیا، سوچا، فیصلہ کیا کہ ہفتے کے روز ٹاؤن ہال میں اس کی آخری پینٹنگ آویزاں کی جائے گی، سب کو دکھایا جائے گا۔ تو جناب اب ہفتے کے لیے انتظار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، لوگ بے چینی کی انتہا پہ تھے۔ تجسس تھا کہ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کیا بنا دیا ڈیمو نے، کیا بنا دیا ڈیمو نے، کیا بنایا ہوگا ڈیمو نے۔ جو خیال تھا لوگوں کا، اکثریت کا، وہ یہ تھا کہ ڈیمو نے ضرور کوئی غم کی ایک ایسی منظر کشی کی ہوگی کہ جو دیکھنے والوں کو رلا دے گی۔ ڈیمو نے ضرور کوئی ایسا نقشہ کھینچا ہوگا اس تصویر میں درد کا اور کرب کا کہ جو دیکھنے والوں کو غم تکلیف میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ اس کا تو نام ہی اسی وجہ سے، اس کا نام ہی اسی لیے تھا۔ تو ہفتے کا دن آتا ہے، ہلچل، بھیڑ، بے چینی۔ کیا بنایا ڈیمو نے، کیا بنایا ڈیمو نے۔ جو وقت مقرر تھا تصویر کو، اس کی پینٹنگ کو دکھانے کا، وہ 11 بجے تھا، اور 2 کی بجائے 3 بج چکے تھے۔ لوگ متواتر آتے چلے جا رہے تھے،
بڑے بڑے لوگوں کا انتظار چل رہا تھا. آج فلاں صاحب آ رہے ہیں, فلاں جج صاحب آ رہے ہیں, فلاں جنرل صاحب آ رہے ہیں, فلاں منسٹر آ رہا ہے, سب کا انتظار, ابھی رک جائیں, ابھی فلاں صاحب نہیں آئے, فلاں صاحب نے, کرتے کرتے ٹاؤن ہال سے باہر تک قطاریں چلی گئیں. لوگوں کا انتظار بڑھتا ہوا, رش, ایک عجیب سا ایک پاگل پن تھا ڈیمو کا آخری اس کی پینٹنگ دیکھنے کے لیے. کیا بنایا ڈیمو نے. خیر, آ گیا وہ وقت جس کا پورے شہر کے لوگوں کو انتظار تھا. ایک بہت بڑی تصویر جسے پردوں کے پیچھے پردوں نے چھپا رکھا تھا, آخرکار شہر کے میئر نے آہستہ آہستہ ان پردوں کو ہٹایا. پردے ہٹنا شروع ہوئے. دو مخالف سمتوں میں آہستہ آہستہ روشنی پڑتی ہے اس پینٹنگ پہ, اور جو سامنے منظر نظر آتا ہے لوگوں کو, وہ ایسے تھا جیسے کسی نے جنت کی منظر کشی کر دی ہو. بالکل مختلف جو آج تک ڈیمو نے بنایا تھا اس سے بالکل مختلف. ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کے جی اٹھنے کو جی کرے, ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کے انسان کو اپنا آپ ایسا محسوس ہو کہ جیسے کہ وہ آہستہ آہستہ خوشی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہے. چمکتا سورج, ایسا سورج, ایسی منظر کشی سورج کی تصویر پہ کینوس پہ آج تک نہیں کی گئی تھی. نیچے ایک پیارا سا باغ اور ایک ایک پتی, ایک ایک پھول پہ انتہائی نفاست سے کیا ہوا کام, ساتھ بہتی ایک ندی, ایسے جیسے آپ اس تصویر سے نظر ہی نہ ہٹانا چاہیں. اس تصویر کے ایک ایک چیز سے, پھولوں سے, پتیوں سے, گھاس سے, سورج سے, نیلے آسمان سے, ہلکے بادلوں سے, ہر چیز سے زندگی کی مہک آ رہی تھی. یہ تو ایسا نہیں تھا. ڈیمو کے بارے میں تو ایسا سوچا ہی نہیں گیا تھا. یہ کیسے ہو گیا, ڈیمو نے کیسے بنا دی یہ. مگر اس سب میں ایک حیران کن چیز تھی. ڈیمو کی کسی بھی پینٹنگ میں آج تک کبھی کسی انسانی چہرے کو نہیں دیکھا گیا تھا, بلکہ کسی انسان کو ہی نہیں دیکھا گیا تھا. مگر اس تصویر میں ایک انتہائی خوبصورت بچی تھی جو کہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اس کے سنہری سے بال ہیں, ہلکا سا گلابی کلر کا اس کا فراک ہے. اس کی ہنسی زندگی کا پیغام دے رہی ہے. اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ بھی ہوتا ہے کسی کا. ابھی لوگ اس پینٹنگ کے تجسس میں ہی تھے کہ اچانک اعلان ہوا کہ ڈیمو کا آخری خط پڑھ کے سنایا جائے گا. اب سنسنی دوڑ گئی ہر طرف. ڈیمو کا آخری خط, ڈیمو کا آخری خط. اتنے اس کا وہی دوست ایک اونچی سی جگہ پہ اسے کھڑا کیا گیا تاکہ سب اسے سن سکیں, دیکھ سکیں. اب کہاں تو ساری نظریں
ڈیمو کی پینٹنگ کی طرف تھی اور اب سب کان اس خط کو سننے کے لیے بے چین تھے. ڈیمو کا خط. وہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑا مصور خدا ہے اور میں تو صرف اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کی نقل کرتا ہوں, انہیں اپنی طرف سے کینوس پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر سب سے بڑا مصور خدا ہے اور اس نے ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی رنگ منتخب کر رکھا ہے. کسی کے لیے خوشی کا رنگ ہے تو کسی کے لیے غم کا رنگ ہے. میری بدقسمتی یہ رہی کہ میرے لیے جو رنگ خدا نے چنا تھا وہ غم کا رنگ تھا. مجھے شروع کے دنوں میں جب میں 17-18 سال کا تھا تو میرے والد نے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں قانون کی تعلیم حاصل کروں جبکہ میں پینٹنگز کرنا چاہتا تھا. میں دوسرے شہر میں آ گیا, چھوٹی موٹی پینٹنگز کر کے اپنا گزارا کرنا شروع کر دیا. ایک جگہ کرائے پہ رہتا تھا, ایک کمرے میں, خوش تھا, اپنی پینٹنگز کرتا رہتا تھا, گزارا چل رہا تھا. ایک دن صبح میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں گیا, دروازہ کھولا تو وہاں ایک کپڑوں کا بنڈل سا پڑا تھا. جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی. کون چھوڑ گیا اس بچی کو, کس کی بیٹی تھی, کون, مجھے کچھ علم نہیں تھا. پوچھا, پتہ کروایا, کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا, کوئی سراغ نہ مل سکا. جب آس پاس کے لوگوں کو کہا کہ خیال رکھ لیجئے اس بچی کا, تو کوئی تیار نہیں ہوا. تو ایسے میں کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیا, چھوٹی سی بچی. مگر اس بچی نے میری زندگی بدل دی. میری پینٹنگز میں ایک نکھار سا آ گیا. وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ میری دنیا بنتی چلی گئی. شاید اگر میں کبھی شادی شدہ ہوتا اور میری اپنی بیٹی ہوتی تو شاید میں اس سے بھی اتنا پیار نہ کر پاتا جتنا مجھے اس بچی سے ہو گیا تھا. میری دنیا اس کے گرد ہی گھومتی تھی. ہر وقت بس سسیلیا کیا کر رہی ہے, سسیلیا کیا کر رہی ہے. اور وہ میری پینٹنگز کا موضوع ہو گئی تھی. نہ جانے کتنی ہی پینٹنگز میں نے بنا چھوڑی اس پہ. مگر جب وہ 5 سال کی ہوئی تو نمونیا نے اسے مجھ سے چھین لیا. چھوڑ گئی یہ دنیا. میں اپنے کرب کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے بھی وہ شہر چھوڑا اور پھر اس شہر آ بسا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کی پینٹنگ بناؤں, مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کبھی کہ سسیلیا کی پینٹنگ اسے کینوس پہ اتاروں, اس کے خوبصورت چہرے کو, اس خوبصورت چھوٹی پیاری بچی کو. ہمت نہیں ہوئی, ہمت ہو ہی نہیں سکی. پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں, نہیں رہ سکوں گا اب اس دنیا میں زیادہ دیر, تو مجھے موت نے ایک حوصلہ بخشا, ایک طاقت بخشی. اور میں نے پھر وہ پینٹنگ بنائی جو میں
نہ جانے کب سے بنانا چاہتا تھا، سیسیلیا کی پینٹنگ۔ مجھے خوشی ہے کہ میری آخری پینٹنگ وہ پینٹنگ تھی جو میں بنانا چاہتا تھا، جو میرا شاہکار ہے، یہ ہے میرا صحیح شاہکار، یہ میں بنانا چاہتا تھا، ہمت نہیں تھی۔ میں بہت خوش ہوں، میں جا رہا ہوں، میں اپنی سیسیلیا سے ملنے جا رہا ہوں، میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔